میں نے کبھی وحشی کی حکایت سنائی ہے تم لوگوں کو؟ وہی احد میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی۔ حضرت حمزہ اسلام لانے والوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ احد کے مارکے میں کفار ان سے بڑھ کر کسی مسلمان سے خوفزدہ نہ تھے۔ وہ جب 8 کافروں کو جہنم رسید کر کے لشکر کفار پر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو وحشی ایک جانب الگ ہاتھ لگائے کھڑا تھا۔ اس نے چپ چاپ ان کا نشانہ لیا۔ یہ کام اسے ابو سفیان کی زوجہ ہند نے سونپا تھا۔ وہ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے لیے جنگ کے میدان میں آیا تھا۔ حضرت حمزہ اس سے بے خبر شیر کی طرح کافروں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وحشی نے اپنے نیزے سے ان کا نشانہ باندھا۔ اللہ کے شیر، مومنوں میں سب سے جری حضرت حمزہ، وہ نیزہ لگنے سے احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حالانکہ نبی آخر الزماں کو بھی خوب پہچانتا تھا وحشی۔ چھوٹا سا شہر تھا مکہ، اس نے بارہا دیکھا تھا۔ تو یوں حمزہ جیسے پھول کی بھی پرورش ہوئی اسی جگہ پر، اور وحشی جیسے بجھے کانٹی کی بھی۔ قدرت فرق کچھ نہیں کرتی کہ اگنے والا پھول ہے یا پھر کوئی کانٹا۔ حالانکہ جب کانٹے حد سے بڑھ جائیں تو پھول مرجھانے لگتے ہیں۔ بتاؤ تو کیا کانٹا پھول نہیں بن سکتا؟ جیسے لوہا پانی پی کر فولاد بن جاتا ہے، اسی طرح کانٹا بھی پانی پی کر پھول بن سکتا ہے۔ یہ کام اللہ کو کچھ مشکل نہیں، مگر ہوتا کیسے ہے؟ تو سنو، توبہ سے۔ کیا شے ہے یہ توبہ؟ وہی جو کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے۔ اور اب حضرت وحشی کا بھی سن لو، ان کے بارے میں بتاتا چلوں تمہیں۔ حضرت کہنے سے حیران تو ہوئے ہوں گے یقیناً کچھ لوگ۔ ظاہر ہے اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بتاتا ہوں۔ ہجرت مدینہ کو 8 برس گزر چکے ہیں۔ مکہ کی فتح ہوتی ہے تو وحشی مکہ سے فرار ہو جاتا ہے، مدینہ آ جاتا ہے۔ مسجد میں سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اے اللہ کے آخری رسول۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ زنا سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے، اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا آخرت میں۔ لیکن میرا احوال تو یہ ہے کہ میں نے زنا بھی کیا، شراب بھی پی ہے، اور انسانوں کو ناحق قتل بھی کیا ہے۔ آپ کے چچا کو قتل کیا جو آپ کو جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اب اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ممکن ہے کہ میری نجات ہو جائے، میں بخشا جاؤں؟ نبی آخر الزمان اپنی نجات سے بالکل نا امید ہو چکے وحشی بن حرب کو قرآن کی ایک آیت سے جواب دیا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور صالح اعمال کی بخشے جائیں گے۔ تو اسی پانی سے پروان چڑھنے والا کانٹا پھول بن چکا تھا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی اب بن چکے تھے حضرت وحشی۔ پھر چند سال گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ کماندار خالد بن ولید کو رسول پاک کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ بن کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان کے لشکر میں اللہ کے کرم سے حضرت وحشی بھی شامل تھے، اور حضرت حمزہ کو جس نیزے سے شہید کیا گیا اسی زنگالود نیزے سے انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کو جہنم واصل کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کانٹا بن جانے والا نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ بن کذاب نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ پھول سے کانٹا بن جانے والا بدبخت اسی پانی سے سیراب ہوتا رہا تھا۔